فاروق کھوکر کو عمر قید کی سزا کس ایویڈنس پر ہوئی؟ یہ بہت ہی انفلوئنشل لوگ ہیں جس کو یہ سزا ہوئی ہے. وہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا نا کہ ایک بلی ہوتی ہے اور ایک جو ڈان ہوتا ہے وہ بلی کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کے جو گرگے ہوتے ہیں آگے وہ کام کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک شاید 2012 یا 2013 میں یہ کسی مقدمے میں جیل میں جب تھا تو اس کے ساتھیوں نے, جیسے ایک تو سی سی ڈی کہتی ہے نا, ساتھیوں نے چھڑا لیا. یہ واقعی اس کو ساتھیوں نے چھڑا لیا تھا. اگر فاروق کھوکر یا تاجی کھوکر کا نام بنا تو پولیس بھی تو اس میں انوالو ہے نا. ملک ریاض کے ساتھ جو ان کا نیکسس تھا, اور پھر ملک ریاض کا جو حکومتوں میں کے گرانے اور بنانے میں جو کردار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپانے میں, تو یہ یوں تھے. کیا ولی جان لالا جو ہے وہ فاروق کھوکر کے لیے کام کرتا تھا؟ کوئی تعلق تھا آپس میں؟ انہی کی یعنی گود میں یہ پلا بڑا, آنکھ کھولی, اور پھر وہیں سے جب دیکھا کہ یہ کافی اگریسو قسم کی پرسنالٹی ہے تو ان کو اچھا لگا, تو انہوں نے جو اپنا ان کا وہ پورا اسکواڈ ایک ہوتا تھا گن مینوں کا اور اس طرح کے لوگوں کا, تو اس میں اس کو شامل کر لیا. اور وہاں سے اس کا جو پروفائل ہے اس میں ظاہر ہے پھر اور بھی حالات واقعات آتے ہیں, انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے جرائم کی دنیا میں بھی, اور اس طریقے سے پھر ولی جان جو ہے وہ پھر ولی جان بن گیا. کے لیے اگر آج ڈیٹیل میں بات کریں, ماجد ستی کون تھا, یہ قتل کس وجہ سے ہوا, اور فاروق کھوکر کو جو عمر قید کی سزا سنائی گئی اس کی ریزن کیا تھی, کیا ایسا ایویڈنس سامنے آیا, پولیس کو ملا؟ اچھا, ایک تو سننے والوں کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ماجد ستی پہلے تو ایک عام شخص تھا, لیکن یہ اس وقت اہم ہو گیا جب جو اسلام آباد کا ایک مشہور علاقہ ہے جہاں پہ یہ چاروں لوگ, میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا, میں نام بھول گیا ہوں اس ایریے کا, گوری ٹاؤن, جہاں پہ غوری ٹاؤن, سوری. تو غوری ٹاؤن میں جب ان کی آپس میں جو 4 لوگوں کی پارٹنرشپ تھی, عبد الرحمان کی اور امتیاز تاجی کھوکر کی, اور اس طرح 2 اور پارٹنر تھے, تو ان کے درمیان جب چکلش ہوئی تو عبد الرحمان کی سائڈ جو ہے وہ لی اس لڑکے نے, جو ماجد ہے اس نے. وہاں سے یہ پھر رڈار پہ آ گیا کھوکر فیملی کے, اور یوں پھر ان کی ایک رکابت شروع ہو گئی, اس کو میسجیں ہوئی کہ تم ان کے ساتھ چلنا چھوڑ دو, تو یہ پیچھے نہیں ہٹا, اور پھر اس چیز کی یہ تشہیر بھی کرتا رہا اپنے جو اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ان کے اوپر کہ میں نے آج ان کی ضمانت کرا دی. پیسے شیسے اس کے پاس تھے, لیکن یہ لائم لائٹ میں آ گیا اس وجہ سے. تو کوئی اس کے ذہن میں کوئی رکابت نہیں تھی کھوکر فیملی کے ساتھ, لیکن انہوں کو یہ برا لگا کہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کسی کی جرت اس طرح سے کوئی چلے کھلے عام اور اس کی پھر مشہوری بھی کرے. تو یہ ایک سوال کا تو یہ جواب ہو گیا لوگوں کے لیے کہ یہ رکابت کی وجہ بنی. اب آتے ہیں آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی 109 جو پی پی سی ہے اس میں سوائے ایک جو مشہور بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس میں سزا ملی تھی بھٹو صاحب کو, لیکن وہ اتنی کنٹروورشل ہوئی اور بعد میں پھر سپریم کورٹ نے اس کیس کو ایک طرح سے نل اینڈ وائڈ بھی قرار دیا, جوڈیشل مرڈر قرار دیا, جوڈیشل مرڈر قرار دیا. تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن حالیہ جو آپ کہہ لیں کہ جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں پولیس ریئرلی کامیاب ہوئی ہے 109 کو ثابت کرنے میں, کیونکہ 109 والا جو ملزم ہوتا ہے اس کے اوپر ابیٹمنٹ کا الزام ہوتا ہے کہ جی یہ سارا اس کی اماں پر ہوا, اس نے یعنی صلاح مشورہ بھی تھا اس کا اور سب کچھ تھا, لیکن وہ موقع پہ نہیں ہوتا. اس لیے اب لوگوں کو یہ اچنبے کی بات لگ رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے میرے اس ویڈیو کے نیچے بھی سوال پوچھے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے یہ سزا ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک جو اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ نہیں آئی, وہ آئے گی تو اس میں پھر ہم اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جو اپیرنٹلی پولیس کا جو چلان ہے اس میں جو نمبر 1 تو یہ تھا کہ جو شوٹرز تھے جنہوں نے یہ ایگزیکیوٹ کیا مرڈر اس بچے کا, ماجد کا, انہوں نے جب وہ پہلے ٹریس ہوئے, پکڑے گئے, اور پھر ان کی واردات سے پہلے جو ڈیجیٹل جو سی ڈی آر ریکارڈز ہیں ان کے تھرو رابطہ ثابت ہوا اس فاروق کے ساتھ, اور پھر وقوعے کے بعد بھی, وقوعے کے ٹائم پر بھی
اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شوٹر ہے یہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں دبئی، اور دبئی میں بھی پھر ان کے رابطے ہوتے ہیں جا کے، یہ آلریڈی دبئی میں تھا فاروق، اور اس کے ساتھ پھر ان کا وہاں پہ بھی رابطہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو سام ہاؤ پولیس نے اس طریقے سے اپنے چلان کا اور مثل کا حصہ بنایا، اور دیگر جو ایویڈنسز ہیں جو ان کی وہاں پہ موجودگی یا ان کی کوئی ملاقاتیں مکسڈ ود جو عینی شاہدین ہیں اور جو فیملی کے سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ ملا کے اس طریقے سے اس کیس کو تیار کیا تاکہ 109 میں اس مین ایکیوزڈ کو بھی سزا ہو سکے، اور اس میں پروسیکیوشن کامیاب رہی ہے. اب حتمی ہم جو اس پہ رائے ہے وہ تبھی دے سکتے ہیں کہ ججمنٹ سامنے ہو، وہ ابھی تک آئی نہیں ہے سامنے. سر فاروق کھوکر جو ہیں وہ کافی بااثر شخص ہیں، ان کا ایک روب ہے، دبکا ہے ان کے علاقے میں، پنڈی کے اندر. اب ایسی سزا ہو جانا کیا یہ آگے جا کر قائم رہے گی، یا جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے چانسز زیادہ ہیں کینسل ہونے کے، معطل ہونے کے سزا؟ میں یہی کہوں گا کہ میں کامنٹ کروں گا کہ اس سے پہلے جو ڈیٹیل ججمنٹ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جو اغلب لوگوں کا جو گمان ہے یا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ہائی کورٹ سے بچ جائیں گے. میں اب اس پہ اس وقت تو کوئی ایسا کمنٹ نہیں کر سکتا بفور دا ٹائم کہ جی یہ ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنی محنت سے پولیس نے یہ کیس تیار کیا ہے، یہ کسی سفارش کے تحت یا کسی ایسی وجہ سے جج نے سزا نہیں سنائی. کیونکہ یہ سزا جو ججز ہوتا ہے سیشن لیول پہ، انہوں نے آگے بھی جانا ہوتا ہے، اور ان کی جو ہائی کورٹ ہے وہ ان کی ریگولیٹری باڈی بھی ہے اور ان کی کیسز کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے. تو قطعاً بھی وہ جب ایویڈنس، جیسے میں نے بتایا تھا اپنے ویڈیو میں بھی، کہ جب چین آف ایویڈنس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی نہ مل رہی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جج کے لیے یا عدالت کے لیے سزا دینا. یہ بہت ہی انفلوئنشل لوگ ہیں جس کو یہ سزا ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک شاید 2012 یا 2013 میں یہ کسی مقدمے میں جیل میں جب تھا تو اس کے ساتھیوں نے، جیسے ایک تو سی سی ڈی کہتی ہے نا ساتھیوں نے چھڑا لیا، یہ واقعی اس کو ساتھیوں نے چھڑا لیا تھا. اڈیالہ جیل سے یا پیشی پر؟ یہ پیشی کے دوران، یہ 2012 یا 2013 کا کیس ہے، آن ریکارڈ ہے، آپ دیکھیں گے تو اخبارات میں بھی مل جائے گا. بہرحال پھر یہ ہوا تھا کہ شاید ان کے بڑوں کو یہ لگا کہ یہ بہت ہی ہم لوگ نوٹوریس ڈکلیئر ہو جائیں گے، تو پھر یہ 3 دن کے بعد یہ خود پولیس کے پاس پیش ہو گئے تھے. تو یہ تو مجھے یاد ہے. تو پھر جو ہے جو ان کا لوگ یہ صحیح کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ان کا جو یعنی کوئی ایسے لوگوں کے خلاف جو براہ راست ایویڈنس ہوتی ہے وہ نہیں آتی. وہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا نا کہ ایک بلی ہوتی ہے اور ایک جو ڈان ہوتا ہے وہ بلی کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے جو گرگے ہوتے ہیں آگے وہ کام کرتے ہیں. تو ڈائریکٹلی اب اس کیس میں بھی یہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے، یعنی موقع پر نہیں تھے، انوالو تو تھے موقع پہ نہیں تھے. لیکن اس دفعہ جو پروسیکیوشن ہے اس نے ان کو سزا کروائی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. اب چیزیں وہ پرانی ان کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں اس طرح سے نہیں رہی. بڑے جو کھوکھر ہیں، جو ان کے والد ہیں جو وفات پا چکے ہیں، اور ان کے جو تایا تھے نواز کھوکھر، اب وہ بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اب ان کی انفلوئنس کا وہ لیول نہیں رہا جو 2000 سے لے کے اور آنورڈز پھر تاجی کھوکھر کی وفات تک جو چلتا رہا. لیکن انفلوئنس ہیں. ابھی دیکھیں نا سارے لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، بلکہ مولانا نے خود ان کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس میں یہ شامل ہو گئے. کیا تم کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ ماضی میں ان پر سر کون کون سے کیسز ہوئے ہیں؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ایک ان کا جو کیس ہے وہ صابرہ بی بی کا مرڈر کیس ہے، جس میں ان کے والد بھی تھے اور یہ دونوں بھائی، یہ فرق اور شاید دوسرے کا نام عمر ہے، یہ بھی اس میں نومینیٹڈ تھے، اور یہ بڑا کیسز میں. لیکن باقی جو ہے جو روزمرہ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا، اس میں براہ راست جو ہے نا کوئی بھی آدمی ان کا نام نہ لینے کی جرت کر سکتا تھا، نہ نومینیٹ کرانے کی جرت کر سکتا تھا نا. یہ حالات بھی گزرے ہیں. تو اب تو تھوڑا لگتا ہے کہ وقت نے کروٹ بدلی ہے. جو ریاست پاکستان ہے اس نے بھی اپنا کوئی تھوڑا سا انگڑائی لی ہے. تو سی سی ڈی بھی بنی پنجاب میں،
اور اب اس طرح کے کیسز کے فیصلے بھی جو آئے ہیں تو یہ لوگ اس کو بڑے اچنبے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ویسے کہ جی یہ ہو جائے گا، ہائی کورٹ میں یہ نہیں کرے گا، لیکن بہت اچھی پروسیکیوشن اس میں ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن بھی بہت اچھی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ ماضی کے اندر پولیس نے، اداروں نے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے اگر یہ جو الزامات ہیں، قبضہ ہو گیا، پھر قتل کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ پولیس کی سپورٹ کے ساتھ نہیں ہوا؟ مطلب کہ اگر فاروق کھوکھر یا تاجی کھوکھر کا نام بنا تو پولیس بھی تو اس میں انوالو ہے نا، منتھلی بھی جاتی ہوگی. منتھلی سے زیادہ جو مفادات ہوتے ہیں اور ان کا جو ایک اورا تھا ملک ریاض کے ساتھ، جو ان کا نیکسس تھا، اور پھر ملک ریاض کا جو حکومتوں کے گرانے اور بنانے میں جو کردار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ یوں تھے. میرا کیمرہ اگر دیکھ رہے ہیں، ملک ریاض اور یہ جو کھوکھر برادری ہے یہ اس طرح سے تھے. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ بڑے اب فوت ہو گئے ہیں، ملک ریاض پہ بھی اب ایک طرح سے ایک زوال کی کیفیت تو ہے نا، یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا. جی. تو یہ اب اس سچویشن میں جو فاروق کا جو اپنا پروفائل ہے وہ اس کے والد جیسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پولیس پر بھی اتنا انفلوئنس ہو، لوگ ان کی بات سنتے ہوں. لیکن آپ کی بات یہ درست ہے کہ جو زبان زد عام یہ چیز ہے، مخلوق خدا یہ کہتی ہے کہ جو پولیس اسلام آباد کی اور پنڈی کی پولیس ملی ہوئی نہیں تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو رورل سرکل میں جو ان کا علاقہ ہے رورل، وہاں پہ کوئی بھی افسر ملک ریاض اور ان کی مرضی کے بغیر نہ ایس ایچ او لگ سکتا تھا، نہ ایڈیشنل ایس ایچ او لگ سکتا تھا، نہ ایس پی، نہ ایس ڈی پی او. تو ان کا بہت زیادہ اثر تھا. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے. سر ولی جان لالا پر بھی آپ نے کئی بار بات کی، کیا ولی جان لالا جو ہے وہ فاروق کھوکھر کے لیے کام کرتا تھا؟ کوئی تعلق تھا آپس میں؟ نہیں، فاروق عمر میں بہت چھوٹا ہے. ولی جان میں جب یہ بالکل بچہ تھا تو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ اس کو یہ ان کے گھر میں ہی رہتا تھا. یعنی انہوں نے جو اس کے والد تھے فاروق کے، انہوں نے اس فیملی کو، یہ پور فیملی تھی فرام افغانستان، تو ان کو جگہ دی ہوئی تھی اور ان کو یعنی کھانا پینا، اور یہ پھر یہ وہاں پہ بڑا ہوا تو پھر انہیں کی یعنی گود میں یہ پلا بڑا، آنکھ کھولی، اور پھر وہیں سے جب دیکھا کہ یہ کافی اگریسو قسم کی پرسنالٹی ہے تو ان کو اچھا لگا. تو انہوں نے جو اپنا ان کا وہ پورا اسکواڈ ایک ہوتا تھا گن مینوں کا اور اس طرح کے لوگوں کا، تو اس میں اس کو شامل کر لیا. اور وہاں سے اس کا جو پروفائل ہے اس میں ظاہر ہے پھر اور بھی حالات واقعات آتے ہیں، انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے جرائم کی دنیا میں بھی. اور اس طریقے سے پھر ولی جان جو ہے وہ پھر ولی جان بن گیا. آج کے دن پہ ولی جان لالا اور اس کی جو فیملی ہے، کیا انہیں ڈپورٹ کر کے افغانستان بھیج دیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی تھی جس میں وہ دھمکیاں دے رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پر کوئی بات کرے گا تو ان کے گھر جا کے ہم بتائیں گے کہ ثابت کرو. وہ تو دھمکیاں جو میری ویڈیو کے بعد وہ انہوں نے دھمکی شانتی والے ویڈیو بھیجی تھی، لیکن وہ ہے ابھی افغانستان میں اور ان کو دوبارہ یہاں کے اداروں نے آنے کی نہ اجازت دی ہے نہ وہ آ سکتے ہیں. وہ دھمکیاں والی ویڈیو جو ہے وہ موسٹ پروبلی افغانستان سے انہوں نے بنا کے بھیجی تھی. اب دیکھیں نا، جب ایک دفعہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ جاتا ہے تو پھر جو حکومتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اس جو خود جو کھوکھر فیملی ہے وہ اس طرح سے وہ چیز نہیں رہی ان کی، اور پھر اسی طریقے سے ملک ریاض کا وہ اورا اور وہ پاور نہیں رہی. اسی طرح سے ولی جان بھی جب سے نکلا ہے تو when he is nobody، تو پھر جو ہے چیزیں وہ نہیں جاتی جو پہلے ہوتی ہیں. سر بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جو انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی وہ کسی اور کے پاس تھی نہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد ہم 1 on 1 بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں اور اپنی آڈینس کو دکھائیں.